السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمر گجر اور لایا ہوں آپ کے لیے نیٹ ورکنگ مارکیٹ سے بھرپور خبریں، سیکیورنیکس SRG کے بارے میں تمام تر تفصیلات۔ جی ہاں دوستو، مدنی صاحب نے پیغام دیا ہے کہ میں بھی آپ کو کسی اور کمپنی میں لے جا سکتا تھا مگر لے جانا نہیں چاہتا، لہٰذا مجھے مجبور مت کیا جائے، اتنا تنگ مت کیا جائے، میری بھی کوئی نجی لائف ہے۔ مدنی صاحب نے پیغام دیا ہے، مکمل وائس نوٹ ہے، مجلس شورا کا صرف ایک ہی موقف ہے اور وہ جو ہے وہ صرف بینک اکاؤنٹ ہیں، کوئی ادھر ادھر کی کمپنی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ مدنی صاحب نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سپوک پرسن نے بتایا ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھیں میں آپ کو پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے ابھی 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا، ٹھیک ہے، تحمل کا، اور نماز سے، ہر نماز میں، ہر ذکر میں، ہر جگہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ملے، آپ کو کوئی اللہ کا فقیر ملے، ولی ملے، آپ نے ان سے گزارش کرنی ہے کہ بھائی بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بفور SRG کا اکاؤنٹس کھلائے تاکہ ہمیں ہم سب کا حق مل جائے۔ تو اس میں سے 5% مان ابھی سے پہیا جو نا پلو باندھ لیں، تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، نیت میں بھی اجر ملتا ہے نا کہ 5% میں اللہ کے نام پہ دوں گا، پھر وہ آپ کسی فقیر کو دے دیں، کسی ولی کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، ٹھیک ہے نا، کسی مسجد کو گفٹ، زکوٰۃ نہیں لگتی مسجد کو، ہدیہ کے طور پر ہبہ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، کسی حافظ قرآن کو عمرہ کرائیں، کسی اللہ والے کو، کسی عالم دین کو گھر بنا کے دیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ جو بھی نیکی کام ہے نا، وہ آپ اس کو ارادہ بنا لیں، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرے گا نا انشاءاللہ۔ یہ بھائی دیکھیں سیدھی بات ہے، یہ دعاؤں سے ہی مسئلہ ہوگا۔ جس طرح CO صاحب جیل سے باہر آئے نا، کوئی بول رہا تھا کہ بھائی اب تو یہ 10 سال تک نہیں آئے گا، لیکن ہم ہی لوگوں نے، میں نے اسپیشلی، علامہ صاحب نے اسپیشلی بکرے کٹوائے، ٹھیک ہے نا، دیگیں توڑائیں، ماشاءاللہ، روز قرآن خوانی ہوتی تھی، روز ہم دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں تو بھائی جو بھی فقیر دیکھتا تھا، جو بھی اللہ کا ولی دیکھتا تھا، جو بھی ایسا بندہ دیکھتا تھا، اس کو صرف دعاؤں کے لیے بولتا تھا کہ بھائی خدا کے لیے CO صاحب کی دعا کریں تاکہ وہ باہر آ جائیں، اور باہر آ جائیں جیسے ہی جو ہے نا اکاؤنٹ کھلیں تو ہمیں جو ہے نا ہمارا حق مل جائے۔ تو آج بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے بھائی، بجائے لڑنے جھگڑنے کے، بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے، بجائے جو ہے نا فضول وقت گالم گلوچ کے، بجائے وہ اچھا نہیں کہ عبادت کریں آپ بھائی۔ دیکھیں نا کہ کرنے والے جائے تو اللہ ہے نا، اللہ معجزے کرتا ہے، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ارباب اختیارات محترم جج صاحب کے دل میں رحم ڈال دے۔ دیکھیں نا اللہ کے آگے کیا چیز، دیکھیں نا کہ کوئی مسئلہ ہے اللہ کے یہاں، وہ کون بولتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ اصل کی طرف آ نہیں رہے اور آپ بس یہی ڈھونڈ رہے شارٹ کٹ ST فوکس آ جائے، HFC جیسی کمپنی آ جائے، پے ڈائمنڈ آ جائے، بلا آ جائے، ٹھیک ہے نا، TGN آ جائے، بکواس آ جائے، فضول آ جائے۔ یار آپ کیوں خدا کے لیے، بھائی خدا کے لیے جب ایک چیز قانون نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں غیر قانونی کام بھائی سکھائیں؟ یہ گناہ ہے بھائی، گناہ کبیرہ ہے۔ بینگ اے اسکالر، بینگ اے عالم دین، بینگ ایک اچھے انسان، بینگ اے سچے انسان، میں کبھی بھی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا کسی غیر قانونی، کسی غیر کمپنی کی طرف۔ خدا کے لیے مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کو کسی بھی غلط کی طرف جاؤں۔ دیکھیں میں اگر چاہوں تو میں آپ کو ڈائیورٹ کر سکتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹ بول کر، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ نہ میں آپ کے زخموں، دیکھیں میں تو آپ کے 6 لاکھ خاندان کے دکھی خاندان، غریب مسکین یتیم بیوہ بہنوں کے زخموں پر میں مرہم رکھنے آیا ہوں یار، نہ کہ جو نا میں جو نا نمک چھڑکنے آیا ہوں۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ اور میں بھی آپ ہی کی طرح ڈسا ہوا ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح کشتی کا سوار ہوں بھائی، میری فیملی کے کروڑوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، خدا را اللہ سے مدد مانگو، کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ آپ کو گالم گلوچ سے ملے گا، نہ ہی جلاؤ گھیراؤ سے ملے گا، نہ ہی دھمکیوں سے ملے گا، نہ ہی قتل غارت سے ملے گا، صرف اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے، اور اس ریاست کی فضل مہربانی سے ہوگا۔ ریاست کے امین چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں، صدر پاکستان ہیں، اور ان کی جو ماتحت عدالتیں ہیں، اور جو ہمارے صاحب کے جج ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے. جب اللہ چاہے گا کن فیکون ہو جائے گا. اور آپ صحیح کام جو اصل کام ہے اس کی طرف آ نہیں رہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ 3 دن گزر گئے ہیں, آپ نے کسی نے سچے دل کے ساتھ 2 صلاۃ الحاجات پڑھ کے جا کے اللہ سے مانگا ہے؟ اور آپ ادھر باتیں آ کے جو نا بھاشن ڈالتے ہیں اور غروب کا ماحول خراب کرتے ہیں. بھائی اللہ سے مانگیں, وہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے یار. دکھوں کا مداح وہی کرتا ہے, وہ بے حساب دیتا ہے, کبھی اس نے تانا نہیں دیا, وہ مطلب انتہا کر دیتا ہے یار. ایک انسان آپ اس کو ایک روٹی یا 10 روپے یا 10 لاکھ بھی دے گا نا, وہ 10 سال آپ کو تانے دے گا, لیکن وہ احکم الحاکمین ہے, وہ خیر الرازقین ہے. وہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا جتراتا نہیں ہے. تو اس رب کی طرف رجوع ہو جائیں بھائی. اس فرمان بھی اسی رب کا بندہ ہے, مجلس شورا بھی ہم اسی کے جو بندے ہیں, اسی کے محتاج ہیں مجھ سمیت. وہ غنی ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء, قرآن کہہ رہا ہے. اس طرف رجوع کریں بھائی. باقی یہاں لڑنے جھگڑنے سے, ٹائم ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. خدا کے لیے نہ کسی کو ڈسٹرب کریں. ہر انسان کے ہر کوئی ڈسٹرب ہے بیچارہ. یا آج میرے پاس سیٹرڈے جو ویکینڈ ہے, حالانکہ میری فیملی کا ٹائم ہے, لیکن پھر بھی میں اس عبادت سمجھ کے آپ لوگوں کو ٹائم دے رہا ہوں. اور آپ اگر مجھے میرا جینا حرام کر دیں گے, کال پہ کال, میسیج پہ میسیج, تو مجھے بتائیں کہ میری نجی لائف بھی تو ہے نا بھائی. میں بھی تو انسان ہوں یار, کمپیوٹر تو ہو نہیں کہ میں آٹو رپورٹ کی طرح آپ کو رپلائی دیتا رہوں. پلیز تھوڑے کو بہت کو سمجھیے گا. میں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوں, ٹھیک ہے نا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں, وہ کھرا بولتا ہوں, کلیئر بولتا ہوں, ڈنکی کے چور میں بولتا ہوں, کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. چاہے وقت کے ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو, وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو. میرے لیے غریب فقیر برابر ہیں, بادشاہ برابر ہیں. اب آپ خود انصاف کیجئے کہ میرے لفظوں میں اگر کوئی بھی منافقت سمجھیں یا جھوٹ سمجھیں تو پھر آپ کو اللہ ہی ہدایت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.